نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر۔ بزرگوں اور بھائیوں، آج کی مجلس میں جس سلسلے میں گفتگو ہونی ہے اس کا عنوان ہے تعلیم نماز۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے توحید اور رسالت کے اقرار کے بعد نماز ایک ایسا عمل ہے جو فرض، لازم اور ضروری ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ رب العالمین کے نزدیک بندے کو پہنچانے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جو نمازی کو ظاہر اور باطنی طور پر پاک اور صاف کرتی ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جو تزکیہ نفس کے لیے، نفس کی پاکی اور طہارت کے لیے اہم ذریعہ ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا میں رہتے ہوئے بہت سارے نیک کام کرتا ہے، بہت سی بھلائیاں اختیار کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا اور نماز کی طرف سے غافل ہے، تو ایسے شخص کی وہ نیکیاں جو وہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتی اور ایسے شخص کا تزکیہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تزکیہ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے۔ تزکیہ کہتے ہیں پاکی اور صفائی حاصل کرنے، باطنی طور پر بھی، ظاہری طور پر بھی۔ ظاہری بھی پاکی اور صفائی ہو، دل اور ذہن بھی پاک اور صاف ہو۔ قرآن کریم میں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ بلا شبہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے۔ تو نماز ایک ایسا عمل ہے، نماز ایک ایسا فریضہ ہے کہ جو ادا کرنے والے کو برائیوں سے، برائی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس سے روکتی ہے۔ اور سب سے بڑی برائی جس کی اسلام نے نشاندہی کی ہے وہ ہے شرک۔ سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑی برائی شرک ہے۔ شرک سے پاک ہو جانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ جو آدمی شرک سے بچ گیا، اس نے اپنے آپ کو شرک سے پاک کر لیا، شرک چھوٹا ہو یا بڑا
تو وہ شخص بڑا سعادت مند ہے اور یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب ہے۔ کیونکہ اگر عقیدہ توحید صحیح نہیں ہے، عقائد میں شرک شامل ہے، عمل میں شرکیہ عمل شامل ہے، تو ایسے شخص کا بھی کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو ہم آپ کے تمام اعمال کو اکارت کر دیں گے، برباد کر دیں گے، اور آپ گھاٹا پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو شرک ایک ایسا گناہ ہے، ایک ایسی برائی ہے کہ جو تمام نیکیوں کو کھا جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص شرک کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا تو یقین کرنا چاہیے کہ اس کی نجات ممکن نہیں ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شرک کیا، اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو بہت برا ٹھکانہ ہے، جہاں اسے کوئی مدد کرنے والا نہیں ملے گا۔ تو قرآن کریم میں بہت سی آیات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، جن میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ شرک گناہ عظیم ہے، اور جنت میں جانے کے لیے ایسے شخص کے لیے امکان ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں کہ وہ جنت میں جائے۔ تو اس لیے نماز ایک ایسی عبادت ہے جو نمازی کو شرک سے روکتی ہے، اور نمازی کو توحید اور شرک کے امتیاز کا سلیقہ اس کے اندر پیدا کرتی ہے، صلاحیت پیدا کرتی ہے کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے۔ کیونکہ نماز ایسی عبادت ہے جو خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے، نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ادا کی جاتی ہے۔ اگر نماز میں یہ خیال آ گیا نماز پڑھنے والے کو کہ لوگ مجھ کو نمازی کہیں، لوگ مجھ کو عبادت گزار کہیں، اور لوگ یہ سمجھیں کہ صاحب فلاں صاحب بڑے پابند نماز ہیں، نماز کی بڑی پابندی کرتے ہیں، یہ خیال آنا، وہ نماز، وہ نیکی اکارت ہو جائے گی۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک۔ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی بس اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ تو نماز ایسی عبادت ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ادا کی جاتی ہے، اس میں اخلاص ہونا چاہیے، وہ صرف اللہ کے لیے ہو، دکھاوے کے لیے نہیں۔ تو آج تعلیم نماز کے تعلق سے چند موٹی موٹی باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ نماز پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر اخلاص ہو، ریا، نمود اور دکھاوے سے پاک ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں، دین کی باتیں سیکھیں، چاہے وہ عقیدے سے متعلق ہو، چاہے وہ عبادات سے متعلق ہوں، چاہے وہ معاملات سے متعلق ہوں، یعنی انسانی زندگی میں روز مرہ کام آنے والے جو چیزیں ہیں ان کا علم حاصل کریں۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑی کمی کیا ہے؟ سب سے بڑی کمی ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم دین کا علم حاصل نہیں کرتے، دین کی معلومات نہیں کرتے، بس جو دیکھتے ہیں بچپن سے، یا جو گھر کا ماحول ہے، گھر میں جس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں، علاقے میں دیکھ رہے ہیں، اپنے آس پاس ہم جس چیز کو دیکھتے ہیں اس کی ہم نقل شروع کر دیتے ہیں، اور اسی کے حساب سے ہم اپنے سارے کاموں کو انجام دینا شروع کر دیتے ہیں۔ جبکہ ہمارا دین اسلام جو ہے یہ دین بصیرت ہے،
روشنی والا دین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرایا گیا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ آپ کہہ دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، روشنی کے ساتھ، علم کے ساتھ۔ تو اسلام کی دعوت علم کی روشنی پر مبنی ہے۔ اندھیرے میں لٹھ چلانا یہاں نہیں ہے کہ اندھیرے میں آپ لاٹھی چلاتے رہیں، کہاں پڑتی ہے کہاں لگتی ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اسلام ایسا نہیں ہے۔ اسلام وہ دین ہے جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں ایک ایسے راستے پر چھوڑا ہے کہ لیلھا کنہارھا، جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ تو اسلام وہ دین ہے کہ اس کی راتیں بھی روشن ہیں، دن کی طرح روشن ہے، وہاں بھی اندھیرا نہیں ہے۔ تو ہمارا دین ہمیں دلائل کے ساتھ، روشنی کے ساتھ اپنی باتیں بتاتا ہے، اپنی باتیں منواتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم دین حاصل کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ہر ایک مسلمان کے لیے، اس میں مرد عورت سب شامل ہیں، ہر ایک مسلمان کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے، علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کون سا علم ہے وہ یہ بنیادی علم ہے، نماز کا علم حاصل کرنا، عقیدہ توحید کا علم حاصل کرنا، روزے کے مسائل سیکھنا، زکوٰۃ کے مسائل کی معلومات کرنا، حج کو جانا ہے تو حج کا طریقہ سیکھنا، نکاح کے مسائل معلوم ہونا، طلاق کا طریقہ معلوم ہونا۔ اسی طرح اور خانگی مسائل ہیں، تجارت کے مسائل ہیں، ان کے بارے میں آدمی معلومات کرے کہ کون سا طریقہ تجارت کا حلال ہے، کون سا طریقہ حرام ہے، کس سے بچنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ ایک مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، مسلمان کے لیے علم حاصل کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ اس لیے پہلا سبق یہ ہوتا ہے، اور ہر نبی نے اپنی امت کو پہلا سبق علم کے بارے میں بتایا، سیکھو، علم حاصل کرو۔ ہم دیکھیں اپنے یہاں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، قرآن کریم نازل ہوتا ہے، تو پہلا جو لفظ ہے وحی کا وہ ہے اقرا، پڑھو بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ تو پہلی آیت میں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، نہ قربانی ہے، نہ کوئی اور مسئلہ ہے۔ پہلی آیت میں کہا گیا پڑھو۔ تو علم حاصل کرنا اتنا لازم اور ضروری ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، عقیدہ توحید کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہم علم حاصل کریں، سیکھیں۔ نماز کے مسائل پر چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں علماء نے لکھی ہیں۔ حدیث کی کتابیں آج بیشتر زبانوں کے اندر موجود ہیں، نیٹ پر موجود ہیں۔ بڑی بڑی کتابیں آپ پڑھ سکتے ہوں تو ان کا مطالعہ کریں، بازار سے خرید کر پڑھیں، کسی لائبریری میں جا کر پڑھیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج ہم جس دور میں ہیں، اس دور میں کتابوں تک رسائی حاصل کرنا، علماء تک پہنچنا، اپنی معلومات میں اضافہ کرنا، آج کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور کوئی آدمی اپنے لیے یہ عذر نہیں بیان کر سکتا کہ صاحب مجھے پتہ نہیں لگ سکا، میں معلومات نہیں کر سکا، میں پڑھ نہیں سکا۔ کوئی کسی کے پاس یہ عذر نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے بھائی، میں ان کی بات تو نہیں کر رہا ہوں جو نماز پڑھتے ہی نہیں، جو مسجد کی طرف جھانکتے ہی نہیں، لیکن جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں، ان میں بہت سے بھائی ایسے ہیں کہ جن کی نمازوں میں بہت سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، تساہل ہوتا ہے، سستی ہوتی ہے، یا ناواقفیت کی وجہ سے وہ نماز کو صحیح طور پر ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ نماز کی دو کیفیتیں ہیں، ایک ظاہری کیفیت ہے
اور ایک باطنی کیفیت ہے۔ ظاہری کیفیت تو یہ ہے کہ آپ کھڑے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں، یہ ظاہری کیفیت ہے۔ باطنی کیفیت کیا ہے؟ باطنی کیفیت یہ ہے کہ آپ کا دل کہاں ہے۔ نماز پڑھتے وقت دل کی کیفیت کیا ہے، دل کس جانب متوجہ ہے، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہے یا اپنے دکان کا حساب و کتاب کر رہا ہے، کدھر متوجہ ہے۔ اور ایک صورت باطنی یہ بھی ہے کہ جو اذکار ہیں نماز کی، جو دعائیں ہیں نماز کی، تلاوت ہے، رکوع سجود کی دعائیں ہیں، قومہ جلسے کی دعائیں ہیں، تشہد ہے، درود ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں جو چھپ کے نمازی پڑھتا ہے، ان کی کیا کیفیت ہے، یہ صحیح طور پر یاد ہیں کہ نہیں ہیں۔ صورتحال کبھی کبھی ایسی ہوتی ہے کہ ایک آدمی جو 40-50 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، اس سے آپ اتحیات سنیں تو نہیں سنا پاتا صحیح سے، اس سے آپ سورہ فاتحہ سنیں تو صحیح تلفظ صحیح نہیں ہوتے ہیں، اس سے آپ پارہ ام کی چھوٹی چھوٹی صورتیں سننا شروع کریں تو صحیح طور پر یاد نہیں ہیں، رکوع سجود کی دعاؤں میں غلطیاں ہیں، یہ صورتحال ہے۔ اب آدمی سوچتا ہے کہ میری اب عمر اتنی ہے، میں اگر کسی سے اصلاح کراؤں گا تو اس میں شرم آتی ہے آدمی، تو یاد رکھیں عمر کے کسی بھی حصے میں آدمی ہے، اسے دین کے معاملے میں اور دین سیکھنے کے سلسلے میں شرم نہیں کرنی چاہیے، بالکل بھی کسی طرح کی شرم و حیا اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر آدمی شرم کرتا رہا تو پتہ چلا کہ وہ غلط طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز میں غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں، اور اسے علم بھی ہو گیا ہے، پتہ بھی چل گیا ہے کہ نماز میں اس سے غلطیاں ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، نماز کے مسائل سیکھیں، نماز کی دعائیں سیکھیں۔ یہاں مسجد میں بھی آپ کے پاس امام موجود ہیں، مغرب کے بعد آپ آ جائیں، مغرب سے عشاء تک یہاں مکتب چلتا ہے، آپ کو دعائیں یاد کرنی ہیں، آ کر بیٹھ کر یاد کر لیجئے، امام صاحب کو سنا دیجئے، گزارش کر لیجئے میری اتحیات سن لیجئے، میری سورہ فاتحہ سن لیجئے، کہیں کوئی خطا ہے تو اس کی اصلاح ہو جائے، تو اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ تو نماز کی جو ظاہری کیفیت ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت ساری کوتاہیاں کرتے ہیں۔ نماز میں کیسے کھڑا ہوا جائے گا اس میں لوگ کوتاہی کرتے ہیں، ہاتھ کیسے باندھے جائیں گے اس میں لوگوں سے خطا سرزد ہوتی ہے، ہاتھ کیسے اٹھائے جائیں گے اس کو لوگ صحیح طور پر نہیں جانتے ہیں۔ تو یہ مسائل جاننے اور سیکھنے کی ضرورت ہے، اور بار بار جاننے اور سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ غلطی کا امکان نہ رہے اور ہماری نماز بالکل صحیح اور سنت کی روشنی میں ادا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف اور مشہور حدیث ہے، حدیث تو بہت لمبی ہے، وہ اس حدیث کا ایک ٹکڑا ہے کہ کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئے تھے مدینے کے اطراف سے، اور 18-20 دن آپ کی خدمت میں رہے، آپ سے دین سیکھا، نماز سیکھی، مسائل سیکھے، عقیدہ سیکھا، اور جب وہ جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کے احکام و مسائل کے بارے میں فرمایا، خاص طور پر صلو کما رأیتمونی اصلی، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھنا جیسے مجھے تم نے پڑھتے دیکھا ہے، جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے، میرے ساتھ نماز پڑھی ہے، مجھے جس انداز میں رکوع، سجود، قومہ، جلسہ، ہاتھ اٹھانا، ہاتھوں کا باندھنا، جس طرح مجھے نماز پڑھتے تم نے دیکھا ہے اسی طرح تم نماز ادا کر لو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور نص صریح ہے اس بات پر کہ نماز اسی طریقے سے ادا کی جائے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی، اور یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عام ہے، مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، سب کے لیے عام ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اسی طرح ہر ایک کو نماز پڑھنی ہے۔ اب نماز میں جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو کیسے کھڑا ہونا چاہیے؟ نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ قبلے کی رخ کھڑا ہو، قبلے کی جانب اس کا چہرہ ہو، اس کا سینہ ہو، مکمل طور پر آدمی قبلے کی جانب ہو، دونوں پیر سیدھے رکھے اور قبلے کی جانب رکھے،
ایسے دائیں اور بائیں پیر نہیں ہونے چاہیے، یاد رکھ لیں اس کو، دائیں بائیں پیر نہیں ہونے چاہیے۔ قدرتی طور پر کسی کے پیر میں خم ہے اور وہ مجبور ہے اس طرح کھڑے ہونے پر تو الگ بات ہے، لیکن ایسی اگر کوئی عذر نہیں ہے تو پھر سیدھے دونوں پیر بھی قبلے کی جانب ہونے چاہیے۔ قبلے کے دونوں پیروں کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ہدایت نہیں ملتی ہے کہ 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھو یا 8 انگلیوں کا فاصلہ رکھو یا 2 ہاتھ کا فاصلہ رکھو، ایسا کچھ نہیں۔ اس لیے جس طرح کی آدمی کی اپنی حیت ہے اور قدرتی طور پر وہ کھڑا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح اس کو کھڑا ہونا ہے، اعتدال کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ۔ میں دیکھتا ہوں اپنے یہاں ہمارے بھائیوں سے خطا ہوتی ہے کھڑے ہونے میں، کہ جب وہ انفرادی طور پر نماز پڑھتے ہیں سنن و نوافل تو بہت چوڑے پیر کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اسے یاد رکھیں، یہ مسئلہ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے اور پھر اسے عرض کر رہا ہوں کہ اور اس کو بعض لوگوں نے ہماری شناخت بنا لیا ہے اور اس مسئلے کو لے کر تان بھی کرتے ہیں، ہاں مذاق بھی اڑاتے ہیں، صاحب ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو بعض ہمارے بھائی، بعض نوجوان اس طرح کھڑے ہوتے ہیں، اسی لیے دوسروں کو یہ کہنے کا موقع ملتا ہے اور طعنہ دینے کا موقع ملتا ہے۔ تو بہت زیادہ چوڑے پیر کر کے کھڑے ہونا کہیں کسی حدیث میں نہیں ہے، نہ صحابہ کے آثار میں ہے، نہ قرآن میں ہے، کہیں نہیں ہے۔ آپ اپنے وجود کے حساب سے کھڑے ہوں تو اس میں احتیاط برتیں، سارے لوگ، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، اس میں احتیاط رکھیں۔ جب جماعت بندی ہوتی ہے، نماز با جماعت ادا کی جاتی ہے، اس وقت جو صف بندی کا حکم دیا گیا ہے اس میں بڑی تاکید ہے۔ بخاری مسلم کی حدیثیں اٹھا کر آپ دیکھیں تو آپ کو صف بندی کے سلسلے میں تاکید ملے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ جب اقامت ہو جانے کے بعد صفیں درست کراتے تھے اور زبان سے بھی ارشاد فرماتے تھے، ہاتھ سے بھی اشارہ کرتے تھے، اور اگر کوئی آگے پیچھے ہوتا تھا تو اس کو درست کرتے تھے۔ سو، اقیمو، اس طرح کے الفاظ بولتے تھے، صفوں کو درست کرو۔ تراسو، بالکل مل کر کھڑے ہو جاؤ۔ تراسو کا معنی ہے جیسے چونا لگا کر اینٹ پر اینٹ لگائی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں تراسو، بالکل مل کر کھڑے ہو جاؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ اپنے بھائی کے، اپنے ساتھی کے، اپنے برابر والے کے کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہوتے تھے۔ تو صف بندی میں جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائیں گے اور قدم سے قدم ملائیں گے تو پیر تھوڑے سے کھل جاتے ہیں، لیکن اکیلے نماز پڑھنے میں پیروں کو کھولنا یہ درست نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی وعیدیں ہیں اس سلسلے میں، صف بندی کے سلسلے میں، کہ اگر تم نے صفوں کو درست نہیں کیا، صفوں کو سیدھا نہیں کیا، او لیخالفن اللہ بین وجوہکم او لیخالفن اللہ بین قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں اور تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا، تمہارے درمیان انتشار و افتراق اور اختلاف پیدا کر دے گا اگر تم نے صفوں کو درست نہیں کیا۔ تو استووا، اقیموا، سو، تراسو، یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے، اور فرماتے فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِن تَمَامِ الصَّلَاةِ، اگر صفیں سیدھی کرنا نماز کو مکمل کرنا ہے، یعنی نماز کامل اسی وقت ہوگی جب صفیں درست ہوں گی اور صفیں ٹھیک ہوں گی۔ اب کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں، ہمارے بھائی جو کوتاہی برتتے ہیں وہ یہ ہے کہ وجود سے زیادہ پیر کھول لیے، پیر تو ملا لیے برابر والے سے، کندھے نہیں مل رہے، کندھوں میں فرق آ گیا، یا برابر والے کی چھوٹی انگلی اور ہماری چھوٹی انگلی بس یہی ملا لیا، دونوں طرف سے چھوٹی انگلی ملا لی، یہ بھی درست نہیں۔ قدم ایسے ملنے چاہیے، قدم ایسے ملنے چاہیے، یہ ہے طریقہ، اور اس طرح اعتدال سے کھڑے ہوں کہ کندھے بھی ملیں اور قدم بھی مل جائے۔ اب کسی کے پیر میں مان لیجئے کوئی قدرتی نقص ہے، خرابی ہے، یا کسی طرح سے کچھ ادھر ادھر ہے، نہیں مل رہا ہے تو وہ مجبوری، لیکن اگر ملا سکتے ہوں تو پورا قدم ملانا چاہیے۔
اور پیچھے سے ایڑیاں برابر ہونی چاہیے۔ دنیا میں کہیں بھی آپ نماز پڑھیں، کسی میدان میں پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، کہیں بھی اگر پیچھے سے ایڑیوں کو آپ نے ملاتے چلے گئے ہیں تو آپ کی صف اپنے آپ سیدھی ہو جائے گی۔ اور آپ نے اگر ایڑیوں کو نہیں ملایا ہے، آگے کی چھوٹی چھوٹی انگلی کو ملاتے گئے ہیں، ایڑیاں آگے پیچھے ہیں، تو یہ صف سیدھی نہیں ہوتی۔ صف سیدھی ہوگی پیچھے سے ایڑیاں آپ ملاتے چلے جائیں۔ تو صف بندی کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے، اور امام کی ذمہ داری بنتی ہے، امام کے لیے سنت عمل ہے یہ کہ وہ نماز شروع کرنے سے پہلے پانچوں نمازیں، خالی جمعہ نہیں یا کوئی خاص نماز نہیں، بلکہ پانچوں نمازوں میں امام کو چاہیے کہ وہ مقتدیوں کو دیکھے، صفیں درست کرائے، اور صفیں درست کرنے کے لیے کہے، تاکید کرے۔ تو پہلا کام تو یہ ہوا کہ نماز میں کھڑے ہونے کا صحیح سلیقہ ہمیں آنا چاہیے۔ اب نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے، تکبیر تحریمہ اس کو بولتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھانا، دونوں ہاتھ کندھوں تک یا کانوں تک اٹھانا، دونوں طرح حدیث میں ہے۔ کانوں تک اٹھانے کا ثبوت بھی ہے اور کندھوں تک اٹھانے کا ثبوت بھی ہے، اور اس میں مرد عورت کی کوئی تفریق نہیں ہے، یاد رکھیں اس مسئلے کو، مرد عورت کی کوئی تفریق نہیں، عورت بھی کانوں تک اٹھا سکتی ہے اور مرد بھی کندھوں تک اٹھا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عورتیں صرف کندھوں تک اٹھائیں اور مرد کانوں تک اٹھائیں، ایسا نہیں ہے۔ کانوں کو چھونا تو کہیں ثابت نہیں، کانوں کو انگوٹھوں سے چھونا ایسے یا کان پہ ایسے ہاتھ رکھنا یہ ثابت نہیں، کہیں کسی ضعیف روایت اور گھڑی ہوئی حدیث میں بھی نہیں ہے کہ کانوں کو چھوا جائے۔ رفع الیدین کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے رفع الیدین من زینت الصلاۃ، رفع الیدین نماز کی زینت ہے۔ نماز جب شروع کرتے ہیں تو ساری امت بلا اختلاف ہاتھ اٹھاتی۔ اب اس میں جو غلطی کرتے ہیں لوگ وہ وہی ہے کہ کانوں کو پکڑ لیتے ہیں، کانوں کو ایسے چھوتے ہیں، تو کانوں کو چھونا نہیں ہے بلکہ کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، اور یہ ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہونی چاہیے، انگلیاں نہ ایسے کھلی ہوں اور نہ اس طرح سے بند ہو، بلکہ فطرت کے مطابق جس طرح رہتی ہیں، تو نہ بالکل ایسے ہوں ہاتھ، نہ ایسے بند ہو بلکہ سیدھا کھلا ہاتھ ہو، قبلے کی طرف ہو، اور اطمینان سے کندھے تک اٹھائیں یا کانوں تک اٹھائیں۔ یہ دونوں سنت طریقے ہیں۔ اللہ اکبر کہہ کے اب ہاتھ باندھ لینا ہے۔ ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ صاحب مردوں کو ناف سے نیچے باندھنا چاہیے، عورتوں کو سینے پر باندھنا چاہیے، اور علماء کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، مرد ہو یا عورت ہر ایک کے لیے ہاتھ باندھنے کا ایک ہی مقام ہے، اور وہ ہے سینہ، سینے پر یا سینے کے نیچے، یعنی ناف سے اوپر کا جو حصہ ہے وہ سب سینے کے اندر داخل ہے۔ ناف کہتے ہیں وہ سونڈی جو ہمارے پیٹ میں ہے، سونڈی، اس کو ناف کہتے ہیں، تو اس سے اوپر ہاتھ ہونے چاہیے، یا سینے پر ہونے چاہیے یا سینے کے نیچے ہونے، سب درست ہے۔ تو مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، اس سلسلے میں بہت لمبی چوڑی بحثیں ہیں، اس میں جانے کا تو موقع نہیں ہے، اور حدیث کی کتابوں میں تفصیلات موجود ہیں، فقہ کی کتابوں کے اندر بھی تفصیلات موجود ہیں۔ ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں کوئی بھی روایت صحیح طور پر ثابت نہیں ہے، صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ سینے پر یا سینے کے نیچے یا فوق السرہ، ناف سے اوپر ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں بہت ساری احادیث اور آثار موجود ہیں، ان میں بعض کی سندوں پر کلام بھی کیا گیا ہے، لیکن سب کو ملانے کے بعد اور شواہد اور متابعات ملانے کے بعد وہ قابل عمل ہوتی ہیں، اور ان پر عمل کرنا مرد و عورت کے لیے مسنون ہے۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ مرد ناف سے نیچے اور عورت سینے پر، اس تفریق کی تو کہیں کوئی دلیل نہیں ہے، کسی ضعیف روایت میں بھی اس فرق کی دلیل نہیں ہے۔
کہ بھائی عورتیں سینے پر باندھیں اور مرد ناف سے نیچے باندھیں۔ اگر کہیں کوئی دلیل ملے تو ہمیں بھی دکھائیے گا، ہم بڑے شکر گزار ہوں گے۔ اس تفریق کی دلیل کہ مرد سینے پر ناف سے نیچے اور عورتیں سینے پر، کسی حدیث میں یہ تعلیم دی گئی ہو، یہ فرمایا گیا ہو، یا اس کا عملی کوئی ثبوت ہو، قولی فعلی کوئی حدیث ہو جس میں بتایا گیا ہو کہ مرد یہاں عورتیں یہاں، تو ہم بھی بڑے شکر گزار ہوں گے اور ان کے لیے دعائے خیر کریں گے اس اللہ کے بندے کے لیے کہ اس نے کم سے کم ہمارے علم میں اضافہ کیا ہے اور ہمیں ایک سنت کی دلیل لا کر دے دی اس نے۔ ہماری اپنے علم کے مطابق، معلومات کے مطابق ایسی کوئی دلیل دنیا میں پائی نہیں جاتی۔ اب چونکہ ہمیں دعویٰ نہیں ہے کہ ہم سب سے بڑے عالم ہیں، اس لیے یہ گزارش ہے کہ کسی کو ملے تو وہ ہمیں دکھا دے۔ صحیح دلیل ہوگی تو یہاں ماننے میں کوئی تکلف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ در فیض محمد واہ ہے آئے جس کا جی چاہے، در فیض محمد واہ ہے یعنی کھلا ہے، آئے جس کا جی چاہے، جو حجت ہو وہ اپنے ساتھ لائے جس کا جی چاہے۔ صحیح دلائل اگر آ جائیں انہیں ماننے میں کوئی پریشانی اور کوئی دشواری نہیں ہے۔ ضد، ہٹ دھرمی اور لکیر کا فقیر بننا اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے، بلکہ اسلام اپنے ماننے والوں کو سکھاتا ہے کہ وہ صحیح دلیل جو کتاب و سنت پر مبنی ہو اس کی پیروی کرے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ تو بہرحال ہاتھ باندھنے میں بھی لوگوں سے خطائیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ بالکل یہاں گردن کے پاس ایسے کر کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، کچھ لوگ یہ کوہنی کو ایسے پکڑ لیتے ہیں، یہ درست نہیں۔ ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں جو روایات ہیں ان میں کئی چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ہتھیلی دوسری ہتھیلی کی پشت پر آ جائے، ایک تو یہ طریقہ ہے، یا آپ کلائی پر ہاتھ رکھ لیں، ایک یہ طریقہ ہے۔ کلائی پر ہاتھ رکھیں یہ بھی سنت ہے، مسنون ہے، اور آپ یہاں ہاتھ رکھیں یہ بھی مسنون ہے۔ اس گٹے پر ہاتھ رکھیں تو یہ بھی درست ہے۔ تو جس طرح سے رکھیں، لیکن آپ اس طرح کھڑے ہوں کہ اعتدال ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اتنے پیر کھول لیے اور یہاں ہاتھ رکھ لیے اور کندھے اوپر کر لیے۔ عجیب و غریب حیت کے ساتھ کھڑے ہونا نماز میں یہ کسی کے لیے بھی درست نہیں۔ تو ڈھنگ سے اپنے سینے پر یا سینے کے نیچے ہاتھ رکھیں، داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں اور اطمینان سے کھڑے ہو، خشوع ہو، انکساری ہو، عاجزی ہو۔ یہ نماز میں ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں جو کوتاہیاں ہیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جب آپ رکوع میں جائیں گے تو ہمارے یہاں ایک مسئلہ آج کل بہت زور و شوروں سے لوگ بیان کر رہے ہیں، اور میں اس سلسلے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ نماز میں پوری نماز کو آپ پڑھ جائیے، نماز کے مسائل پڑھ جائیے۔ امت میں نماز کے چند مسئلوں میں اختلاف ملے گا، آپ اکثر مسائل میں اتفاق ہے۔ جن مسئلوں میں اختلاف ہے ان کی بنیاد پر ہم مسلمانوں میں نفرت پیدا کریں، منافرت پیدا کریں، جنت و جہنم کے فیصلے کریں اور فاسق و فاجر کا حکم لگائیں، یہ کسی طرح درست نہیں ہے، کسی طرح درست نہیں۔ آپ کی جو تحقیق ہے آپ اسے بیان کرنے کا حق رکھتے ہیں، آپ کی جو معلومات ہے آپ اس کو بیان کریں، لیکن دوسرے کے بارے میں غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے، دوسرے کے موقف کو غلط انداز میں بیان نہیں کرنا چاہیے، دوسرے کی طرف کوئی ایسی بات منسوب نہیں کرنی چاہیے جو اس کے یہاں ہو ہی نہیں، وہ اس کا قائل ہی نہیں ہے اور آپ منسوب کیے جا رہے ہیں کہ وہ تو یہ نہیں اور وہ تو وہ نہیں اور وہ تو یہ نہیں مانتے، وہ تو اس کو نہیں مانتے، وہ تو اس کو نہیں مانتے۔ یہ سب زیادتی ہے اور یہ ظلم ہے۔ اگر کسی کو ہمارے بارے میں معلوم کرنا ہے، یعنی مسلک اہل حدیث کے بارے میں، تو ہم سے پوچھے، آدمی آئے سوال کرے، پوچھے کہ فلاں مسئلہ آپ کے ہاں کیا ہے، فلاں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، فلاں سلسلے میں آپ کا کیا موقف ہے، تو ہم بتائیں گے نا، اور جو ہم بتائیں گے وہ معتبر ہوگا، جو ہمارے علماء بتائیں گے وہ معتبر ہوگا۔
دوسرا آدمی کون ہے بتانے والا، اور اسے کیا حق ہے؟ اور وہ بتاتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ مجھے بھی اس کی پابندی کرنی چاہیے کہ میں دوسرے کے بارے میں غلط بات کروں، دوسرے کے موقف کو توڑ مروڑ کر بیان کروں، دوسرے کے بارے میں غلط چیزیں پھیلاؤں، مجھے بھی بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچنا چاہیے۔ تو نماز کے جو مسائل ہیں، جو عرصہ دراز سے، صدیوں سے جن میں اختلاف چلا رہا ہے، صحابہ کے زمانے سے اختلاف چلا رہا ہے، ان کو بنیاد بنا کر مسلمانوں میں نفرت پھیلانا اور دشمنیاں پیدا کرنا، اور یہاں تک کہہ دینا کہ ان کے ساتھ بیٹھنا درست نہیں، ان سے سلام کلام ٹھیک نہیں، ان کے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں، یہ آپ کیا تعلیم دے رہے ہیں مسلمانوں کو، اور کیا سکھا رہے ہیں مسلمانوں کو؟ مسلمانوں میں آج ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کے قریب لوگ آئے، اتحاد ہو، یکجہتی ہو، الفت ہو، محبت ہو، اور ان مسائل کو اگر آپ پڑھیں تو، اور صحابہ کرام کے زمانے میں اور تابعین کے زمانے میں دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ اختلاف مسائل کے باوجود ان حضرات کے درمیان محبت تھی، انسیت تھی، الفت تھی، ساری چیزیں تھیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی معرکۃ الآراء کتاب ہے، حجت اللہ البالغہ، اس کتاب کو آپ پڑھیں، اردو ترجمہ اس کا بازار میں دستیاب ہے، بڑی عظیم کتاب ہے، اور علماء کو تو خاص طور پر پڑھنی چاہیے وہ کتاب، دماغ کھل جائے گا، اور جتنا زنگ دماغوں میں مولویوں کے لگا ہوا ہے سارا نکل جائے گا انشاءاللہ اگر اس کو پڑھ لیں گے ڈھنگ سے۔ حجت اللہ البالغہ لوگ پڑھ لیں گے تو دماغ کا سارا زنگ دور ہو جائے گا۔ مثالیں دی ہیں انہوں نے تابعین کے زمانے کی، فقہا کے زمانے کی، ائمہ کے زمانے کی، کہ علماء اور فقہا کے درمیان حلال و حرام کا اختلاف ہوتا تھا، لیکن کوئی کسی کو حرام خور نہیں کہتا تھا، ایک دوسرے کی اقتداء بھی کرتے تھے، ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے تھے، اور ضرورت پڑنے پر ایک دوسرے کے مسلک پر عمل بھی کر لیتے تھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ مشہور حنفی فقیہ ہیں، مدینہ منورہ میں تھے، کنویں سے پانی نکال کر وضو کیا، پتہ چلا بعد میں نماز پڑھنے کے بعد کہ اس میں چوہا مرا پڑا تھا کنویں میں۔ اب ان کے مسلک کے حساب سے تو اس میں سے 10 یا 20 ڈول نکالتے تب وہ پانی پاک ہوتا، پھر اس سے وضو کرتے تب نماز صحیح ہوتی۔ لیکن دوسرے مذاہب میں امام مالک کے یہاں، امام شافعی کے یہاں اس تکلف کی ضرورت نہیں، پانی کی مقدار کا مسئلہ ہے، پانی زیادہ ہے تو اس میں کوئی گندگی پڑ جائے تو اثر نہیں ہوتا، یا پانی میں اگر اس کا رنگ نہیں بدلا ہے، پانی میں سے بدبو نہیں آ رہی ہے، ذائقہ چینج نہیں ہوا ہے تو پانی پاک ہے۔ تو ابو یوسف رحمہ اللہ نے نماز نہیں لوٹائی، بلکہ کہا کوئی بات نہیں، آج ہم نے اپنے بھائی امام مالک کے مذہب پر عمل کر لیا۔ تو یہ وسعت تھی ان لوگوں کے یہاں، آج یہ وسعت ہمارے دور میں لوگ ختم کر چکے ہیں اور مزید اس کو ختم کرنے کے در پہ لگے ہوئے ہیں۔ آپ بتائیے کتنے مسائل ہیں یہاں، ہمارے اس علاقے کو لے لیں، اس پورے آزاد مارکیٹ کے علاقے کو، کتنی برائیاں اس علاقے میں ہیں، کتنی برائیاں ہیں۔ شراب خوب پی رہے ہیں لوگ، جوا خوب کھیل رہے ہیں، فحاشی خوب ہے، نوجوان زناکاری میں مبتلا ہیں۔ کون سی برائی ہے جو اس علاقے میں نہیں ہو رہی مسلم معاشرے میں؟ اور کتنے ائمہ مساجد ہیں، ہم بھی شامل ہیں اس میں، کتنے ہیں ائمہ مساجد کہ جو ان برائیوں کے خلاف متحدہ محاذ بنائے ہوئے ہوں اور کام کر رہے ہوں کہ نہیں صاحب اس علاقے کو جوئے سے پاک کریں گے، اس علاقے کو شراب خوری سے پاک کریں گے، اس علاقے کو ہم اس برائی سے پاک کریں گے، بے پردگی سے پاک کریں گے۔ کتنے لوگ؟ نہیں صاحب، جلسہ کس پہ ہو رہا ہے؟ جلسہ ہو رہا ہے ہاتھ کہاں باندھے جائیں گے۔ جلسہ کس پہ ہو رہا ہے؟ رفع الیدین منسوخ ہو گیا، اس پر جلسہ ہو رہا ہے۔ جلسہ ہو رہا ہے اس پر کہ ہم اہل سنت والجماعت حنفی، اس پہ جلسہ ہو رہا ہے۔ کس پہ جلسہ؟ بھی اشتہار دیکھا میں نے ادھر لال کنواں فراش خانے کی جانب، وہاں لگا ہوا ہے کہ چاروں مکہ مدینہ والے چاروں اماموں کو مانتے ہیں، عنوان یہ ہے۔ ارے بھائی، مکہ مدینہ والے چاروں کو مانتے ہیں اور آپ کتنے کو مانتے ہیں؟ اپنی بات کرو نا، مکے مدینے والوں کی بات
آپ کو کون سے مکے مدینے والے نے مکلف کیا ہے کہ آپ ہمارے بارے میں بیان کریں وہاں دلی میں کہ صاحب ہم چاروں کو مانتے ہیں؟ آپ کو کس نے ٹھیکہ دیا ہے یہ بیان کرنے کا؟ آپ اپنی بتائیے، آپ کس کو مانتے ہیں اور کتنوں کو مانتے ہیں؟ تو یہ جلسے ہو رہے ہیں آج کل، اور ان جلسوں کے ذریعے سے ہماری جماعت کو بڑی دعائیں ملتی ہیں، بڑی دعائیں دے رہے ہیں لوگ۔ دیں دعائیں، انشاءاللہ یہ پھیلے گی، بڑھے گی اور اضافہ ہوگا اس میں۔ جتنی مخالفت ہوگی لوگ آئیں گے، پوچھیں گے، انشاءاللہ تحقیق کریں گے، جانیں گے، سمجھیں گے اور آپ کی بات چھوڑ دیں گے، آپ کی راہ کو چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ تو کیجیے صاحب خوب مخالفت، اگر آپ کو یہی ذمہ داری کسی نے دی ہوئی ہے تو اسی کو انجام دیجیے۔ تو بہرحال بات چل رہی تھی نماز کی، میں نے بیچ میں بہت سی باتیں جو حالات سے متاثر ہو کر کہی ہیں، یہ بھی ضروری تھی۔ تو رفع الیدین کے مسئلے پر بڑا زور دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ منسوخ ہے، منسوخ ہے، اکثر صحابہ نہیں کرتے تھے، جمہور لوگ، اکثریت اس کو نہیں مانتی ہے، اور ایسا ہے اور ایسا ہے۔ اس تعلق سے آج میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ رفع الیدین نماز کے شروع میں تو جیسے میں نے ذکر کیا سب لوگ کرتے ہیں، رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد، اور تیسری 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت سے اٹھنے کے بعد، اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ ہمارے بھائیوں میں سے کچھ بھائیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ عمل منسوخ ہے، اور ایک چیز پھیلا دی لوگوں نے، ایسی پھیلائی ہے کہ صاحب اللہ کی پناہ، بے پڑھا بھی وہ دلیل بیان کرتا ہے، بے پڑھا جس نے الف نہیں جانتا وہ بھی کہتا ہے کہ صاحب یہ تو پہلے تھا، اور جب لوگ بت رکھ کے لاتے تھے۔ یہ دلیل سنتے سنتے کان پک گئے، اور ہمیں یہ کہتے کہتے ہم بھی تھک گئے کہ اس کی دلیل تو دکھا دو، یہ بات کہیں لکھی ہوئی ہے، لے آؤ کوئی دلیل اس کی کہ صاحب جب بت رکھ کے لاتے تھے تو حکم دیا گیا کرو، اور جب لوگوں نے بت رکھنے چھوڑ دیے بغلوں میں تو پھر کہا نہیں اب چھوڑ دو اس کو، اب مت کرو اس کو۔ میں نے جیسا کہ ذکر کیا، ہمارا دین کی تمام چھوٹی بڑی باتیں لکھی ہوئی ہیں، ہوا میں کوئی تیر نہیں ہے، یہاں پر ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ دکھاؤ تو لا کر، کہاں کس حدیث میں ہے کہ یہ عمل جو ہے جب شروع کرایا گیا جب بت رکھ کے لاتے تھے، بت رکھ کے لانا چھوڑ دیے تو منع کر دیا گیا۔ یہ ایسے جھوٹ ہے، اتنا بڑا جھوٹ ہے یہ کہ جتنا بڑا سچ یہ ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں اور میری بات سن رہے ہیں، میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں نا مسجد میں، یہ سچ ہے نہیں؟ کتنا بڑا سچ ہے، بالکل سچ بات ہے۔ اور یہ بات بت رکھ کے لانے والی ایسی ہی جھوٹی ہے، بالکل ایسی جھوٹی ہے۔ تو لوگوں کو جھوٹ بولنے سے دین کے معاملے میں ڈرنا چاہیے۔ رفع الیدین نہ کرنے کے سلسلے میں علماء نے کتابیں لکھی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ہم نے بہت ساری کتابیں ان کی پڑھی ہیں، لیکن یہ دلیل کسی نے نہیں لکھی، دوسرے دلائل لکھے ہیں، یہ بات کسی نے نہیں لکھی۔ تو یہ بت والی کہانی جھوٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والوں پر لعنت بھیجتا ہے۔ ڈرنا چاہیے جھوٹ بولنے سے دین کے معاملے میں۔ اب کچھ حدیثیں بھی لوگ بیان کرتے ہیں، ان میں 2 حدیثیں بہت معروف ہیں، اور ان کو بہت شدت کے ساتھ اور بہت جھوم کر بیان کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو ترمذی اور ابو داود میں آئی ہے، اور ایک حدیث ہے حضرت سمرہ بن جندب کی جو صحیح مسلم میں ہے، اس کو بھی بیان کیا جاتا ہے۔ میں ان دونوں حدیثوں کے سلسلے میں وہ اختصار کے ساتھ کچھ تفصیل آپ کو کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ حدیث شریف ہے، ترمذی شریف میں
حدیث نمبر 255 ہے، جس میں رفع الیدین کرنے کا ثبوت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے۔ عن سالم عن ابیہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع۔ حضرت سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، عبداللہ ابن عمر سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جب نماز شروع کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے، اور جب رکوع میں جاتے تھے تو ہاتھ اٹھاتے تھے، اور جب رکوع سے کھڑے ہوتے تھے سر اٹھاتے تھے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، قال وفی الباب عن عمر وعلی ووائل بن حجر ومالک بن الحویرث وانس وابی ہریرۃ وابی حمید وابی اسید وسہل بن سعد ومحمد بن مسلمہ وابی قتادہ وابی موسیٰ الاشعری وجابر وعمر اللیثی قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس باب میں، رفع الیدین کرنے کے باب میں، عمر سے بھی روایت ہے، علی سے بھی روایت ہے، وائل ابن حجر سے بھی روایت ہے، مالک ابن الحویرث سے بھی روایت ہے، انس سے ہے، ابی ہریرہ سے ہے، ابی حمید سے ہے، ابی اسید سے ہے، سہل ابن سعد سے ہے، محمد بن مسلمہ سے ہے، ابی قتادہ سے ہے، ابی موسیٰ اشعری سے ہے، جابر سے ہے، عمیر اللیثی سے ہے۔ اتنے صحابہ کے نام بیان کیے، ان میں حضرت عمر بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں۔ رفع الیدین کے راویوں میں، رفع الیدین کے عمل کو بیان کرنے والوں میں حضرت عمر بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں، ابو موسیٰ اشعری بھی ہیں، حضرت ابو حمید بھی ہیں، اور ابو اسید اور سہل ابن سعد رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں امام ابو عیسیٰ ترمذی کہ یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ پھر نقل کرتے ہیں وبہذا یقول بعض اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم منہم ابن عمر وجابر بن عبداللہ وابو ہریرہ وانس وابن عباس وعبداللہ بن الزبیر وغیرہم ومن التابعین والحسن البصری وعطاء وطاؤوس ومجاہد ونافع وسالم بن عبداللہ وسعید بن جبیر وغیرہم وبہ یقول مالک ومعمر والاوزاعی وابن عیینہ عبداللہ بن المبارک والشافعی واحمد واسحاق۔ پھر صحابہ کا ذکر کیا ہے، تابعین کا ذکر کیا ہے، اور ائمہ فقہا کا ذکر کیا ہے، محدثین کا ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہی بات ثابت ہے بعض اہل علم صحابہ سے، جن میں ابن عمر ہیں، ابن عباس ہیں، جابر ابن عبداللہ ہیں، ابو ہریرہ ہیں، انس ہیں، اور عبداللہ بن زبیر ہیں۔ یہ عبداللہ بن زبیر کون تھے؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کون ہیں؟ حضرت عمر کے بیٹے ہیں۔ سالم کون ہیں؟ حضرت عمر کے پوتے ہیں۔ یعنی خلفائے راشدین کے نواسے پوتے بھی شامل ہیں رفع الیدین کی حدیث کو بیان کرنے والے۔ اسی طرح امام مالک ہیں، معمر ہیں، اوزاعی ہیں، ابن عیینہ ہیں، عبداللہ بن مبارک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد ہیں، امام اسحاق بن راہوے۔ اس کے بعد امام ترمذی لکھتے ہیں، جو لوگ ترمذی سے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث بیان کرتے ہیں وہ ان عبارتوں کو نہیں دیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں تو عوام سے چھپاتے ہیں۔ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے۔ کیا فرماتے امام ترمذی؟ وقال عبداللہ ابن المبارک قد ثبت حدیث من يرفع یدیہ وذکر حدیث الزہری عن سالم عن ابیہ۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک، یہ بہت بڑے محدث اور فقیہ گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ کے اساتذہ میں ان کا شمار ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ جو حدیث ثابت ہے رفع الیدین کے سلسلے میں
زہری عن سالم عن ابی، جس کی سند میں زہری ہیں اور ان سے سالم سے روایت کرتے ہیں، اور سالم اپنے والد عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، وہ حدیث ثابت ہے۔ وَلَمْ يَثْبُتْ حدیث ابن مسعود ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يرفع يديه الا فی اول مرۃ، اور کہتے ہیں وہ حدیث جو ابن مسعود سے آئی ہے جس میں ہے کہ ایک مرتبہ کیا، وہ ثابت نہیں ہے۔ عبداللہ بن مبارک رفع الیدین کی حدیث کو کہتے ہیں ثابت ہے، اور حضرت ابن مسعود کی روایت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَثْبُتْ حدیث ابن مسعود ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يرفع يديه الا فی اول مرۃ۔ حدثنا بذلك احمد بن عبدہ الاملی حدثنا وهب بن الزمعہ عن سفیان بن عبد الملک عن عبداللہ بن المبارک قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا اسماعیل ابن ابی اویس قال كان مالک بن انس يرى رفع اليدين في الصلاة، وقال يحيى وحدثنا عبد الرزاق قال كان معمر يرى رفع اليدين في الصلاة، وسمعت الجارود ابن معاذ يقول كان سفيان بن عيينة وعمر بن هارون والنصر بن شميل يرفعون أيديهم إذا افتتحوا الصلاة وإذا ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم۔ اتنے سارے لوگوں کے نام بیان کیے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ جب وہ نماز شروع کرتے یرفعون ایدیہم، سب کے سب ہاتھ اٹھاتے تھے، اذا افتتحوا الصلاة، جب نماز شروع کرتے تھے، وَإِذَا رَكَعُوا، جب رکوع میں جاتے تھے، وَإِذَا رَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ، اب رکوع سے سر اٹھاتے تھے۔ اتنے سارے لوگوں کا نام ذکر کیا ہے امام ترمذی نے۔ اس کے بعد امام ترمذی اس حدیث کو لائے ہیں جسے ہمارے بھائی بیان کرتے ہیں کہ عن علقمۃ قال قال عبداللہ ابن مسعود الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مرۃ۔ قال وفي الباب عن البراء بن عازب قال ابو عیسیٰ حدیث ابن مسعود حدیث حسن وبه يقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین وهو قول سفیان الثوری واہل الکوفہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں تم کو اللہ کے نبی کی نماز بتاؤں، تو انہوں نے نماز شروع کی تو صرف ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے، اور اس باب میں براء بن عازب کی روایت بھی ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ ابن مسعود کی حدیث حسن ہے، اور اس سلسلے میں ایک سے زیادہ اہل علم کا قول ہے، بعض تابعین بھی اس طرف گئے ہیں، اور ان میں سفیان الثوری ہیں اور اہل کوفہ ہیں۔ یہ ہے وہ روایت جس کو ہمارے بھائی منسوخ ہونے کی دلیل بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی یہی روایت ابو داود میں بھی آئی ہے، اور امام ابو داود نے اس کو وہیں ضعیف قرار دیا ہے۔ اب اس روایت کو اپنے سامنے رکھیں، ذہن میں رکھیں۔ امام ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے، اور اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علقمہ جو ان کے شاگرد ہیں، جو بیان کر رہے ہیں، ان کے سامنے نماز پڑھی، اگر ہم اس کو صحیح مان لیتے ہیں تب بھی، اور بتایا، ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے۔ علقمہ صحابی نہیں ہے بلکہ تابعی ہیں، انہوں نے نہ کوئی تردید کی نہ تصدیق کی، اپنے استاد کے عمل کو بیان کیا ہے۔ اسی ترمذی شریف میں اس حدیث کا نمبر ہے 257 اور 305 نمبر کی حدیث ہے، 304 نمبر کی روایت ہے، اور اس کے بعد 305 کی روایت ہے۔ حضرت ابو حمید سعدی کی روایت ہے، ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور جس میں یہ ہے کہ انہوں نے 10 صحابہ کرام کے درمیان نماز پڑھی، 10 صحابہ موجود تھے۔ حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء عن ابی حمید الساعدی قال سمعته وهو في 10 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدهم ابو قتادہ يقول انا اعلمكم بصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا ما كنت اقدمنا له صحبة ولا اکثرنا له اتیانا قال بلا قالوا فاعرض۔ حضرت عبد الحمید بن جعفر بیان کرتے ہیں، اور ان سے بیان کیا ہے محمد بن عمرو بن عطا نے،
اور وہ حضرت ابو حمید سعدی سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے 10 صحابہ کرام کے درمیان کہا کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جانتا ہوں، اور ان 10 میں حضرت ابو قتادہ بھی موجود تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم تم سے پہلے ہم لوگ مسلمان ہوئے ہیں، تم سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے ہیں، تم سے زیادہ اتباع کرنے والے ہیں، تم کیسے جانتے ہو؟ اگر جانتے ہو تو بتاؤ کیسے پڑھتے تھے اللہ کے رسول نماز۔ 10 صحابی ہیں، وہ 10 صحابی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا تھا، آپ کی صحبت میں بیٹھے تھے کثرت کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں حضرت یہ 10 کے 10 صحابہ کہ بیان کرو، تو حضرت ابو حمید سعدی اب نماز بیان کرتے ہیں۔ فقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، اعتدل قائما، اطمینان سے کھڑے ہوتے تھے، ورفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے تھے۔ فَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ، اور جب رکوع کا ارادہ فرماتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے، ورکع، اور رکوع کرتے، ثم اعتدل، اور اطمینان حاصل کرتے، فلم یصوب رأسہ ولم یقنع، اپنے سر کو نہ اوپر اٹھاتے نہ نیچے، کمر کے بالکل برابر سر ہوتا تھا۔ ووضع یدیہ علی رکبتیہ، ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھتے تھے۔ ثم قال سمع اللہ لمن حمدہ، ورفع یدیہ واعتدل حتی یرجع کل عظم فی موضعہ معتدلا، اور جب کھڑے ہوتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، اطمینان حاصل کرتے، اعتدال حاصل کرتے، ہر ہڈی اپنی جگہ واپس آ جاتی۔ ثم ہوا الی الارض ساجدا ثم قال اللہ اکبر ثم جافا عضدیہ عن ابطیہ وفتح اصابع رجلیہ ثم ثنى رجلہ اليسرى وقعد علیہا ثم اعتدل حتى یرجع کل عظم فی موضعہ معتدلا ثم ہوا ساجدا۔ بیان کرتے ہیں کہ پھر آپ زمین کی طرف جھکتے تھے، سجدے میں جاتے تھے، کشادگی سے سجدہ فرماتے تھے، انگلیوں کو اپنے نہ پھیلاتے تھے نہ بہت سمیٹ کے رکھتے تھے، اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے الگ رکھتے تھے، سجدے کا پورا طریقہ بتایا، اور اطمینان کے ساتھ آپ سجدے میں جاتے تھے۔ اس کے بعد اٹھ کر بیٹھتے تھے، اطمینان حاصل کرتے تھے، اعتدال حاصل کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جاتے تھے۔ پوری نماز کو بیان کیا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب 2 رکعت پڑھ کر اٹھتے تھے، کبرا ورفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ، جب 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے تھے تو پھر کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، اللہ اکبر کہتے تھے، کما صنع حین افتتح الصلاۃ، جس طرح نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھائے تھے۔ ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه المتورك ثم سلم، اور جب آخری رکعت میں بیٹھتے تھے تو اپنے الٹے پیر کو سیدھے پیر کی پنڈلی کے نیچے سے نکال دیتے تھے، اور اپنے کولے کے بل پر بیٹھتے تھے تورک کے ساتھ۔ سمجھ گئے نا؟ آخری تشہد میں جیسے بیٹھتے ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں۔ قال ابو عیسیٰ، کہا ابو عیسیٰ ترمذی نے، ھذا حدیث حسن صحیح۔ فرق یاد ہے؟ حضرت ابن مسعود والی روایت کے بارے میں کہا کہ ھذا حدیث حسن، کہ یہ حدیث حسن ہے، اور اس حدیث کے بارے میں امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث صحیح بھی، حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے، یعنی اس حدیث سے اس حدیث کا درجہ بڑا ہے۔ ترجیح کسے حاصل ہوگی؟ ایک طرف حسن حدیث ہے اور ایک طرف حسن صحیح حدیث ہے، تو حسن پر حسن صحیح کو ترجیح حاصل ہو، نہ کہ حسن کو حسن صحیح پر۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَعْنَا قَوْلِهِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ، یعنی اذا قام من الرکعتین۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں آخری بات کہ جب وہ نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے،
قال ابو عیسیٰ، امام ابو عیسیٰ کہتے ہیں زاد ابو عاصم الضحاک ابن مخلد فی هذا الحدیث عن عبد الحمید بن جعفر هذا الحرف قالوا صدقت هكذا صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کے سب 10 صحابیوں نے کہا سچ ہے، صحیح ہے، تم نے جو نماز پڑھی ہے بالکل صحیح ہے، اور بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ 10 صحابہ تصدیق کر رہے ہیں، اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ کہنا کہ یہ عمل منسوخ ہے، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ تمام عشرہ مبشرہ بے شمار صحابہ رفع الیدین کرتے رہے، تابعین کی بڑی تعداد رفع الیدین کرتی رہی، تمام اصحاب سنن اور کتب ستہ کے مؤلفین رفع الیدین کے عامل اور قائل۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے علاوہ رفع الیدین کے مسئلے پر الگ سے ایک کتاب لکھی ہے، جزء رفع الیدین، مستقل اس مسئلے پر کتاب لکھی۔ کیا ضرورت تھی؟ بخاری شریف میں حدیثیں بیان کر دیں رفع الیدین کی، پھر الگ سے رسالہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اس کو، اس مسئلے کی اہمیت پیش نظر آپ نے لکھا اس کو، اور آج تک کسی بھی شخص نے اس کا رد نہیں لکھا، کسی شخص نے امام بخاری کے رسالے کا رد نہیں لکھا، اور امید ہے کہ قیامت تک کوئی لکھ بھی نہیں پائے گا۔ تو رفع الیدین کے مسئلے پر الگ سے رسالہ موجود ہے، علامہ سبکی کا رسالہ موجود ہے، محمد بن نصر مروزی کا رسالہ موجود ہے، یعنی کئی بڑے محدثین نے رفع الیدین کے مسئلے پر الگ سے کتاب لکھی۔ تو منسوخ کہاں ہے؟ یہ منسوخ آپ کے دماغ میں ہو سکتا ہے، لیکن کتاب و سنت میں نہیں ہے۔ یہ ایسی سنت ہے، متواتر سنت ہے، بعض محدثین نے اس کے تواتر کو بیان کیا ہے، اور امام مالک نے جس سند کے ساتھ موطا میں اس کو ذکر کیا ہے بہت چھوٹی سی سند ہے۔ امام مالک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2 یا 3 لوگ ہیں، اتنی متصل سند ہے اور اتنی چھوٹی سند ہے۔ تو میرے بھائیوں، رفع الیدین کے مسئلے پر متواتر بہت ساری حدیثیں موجود ہیں، اور اسی بنا پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے، لوگ پڑھیں شاہ صاحب کے مسلک کی دہائی دیتے ہیں کہ ہم مسلک ولی اللہ پر ہیں، کہاں ہیں؟ ان کو تو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ حجت اللہ البالغہ اٹھا کر دیکھیں آپ، شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ مجھ کو رفع الیدین کرنے والا پسند ہے نہ کرنے والے سے، اچھا لگتا ہے نہ کرنے والے سے، کیونکہ اس کی حدیثیں کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ کوئی ایسا عمل جو منسوخ ہو اس پر تو عمل کرنا جائز نہیں ہے، کوئی عمل منسوخ ہو جائے اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسے ہندوستان کے عالم وہ یہ فرمائے کہ مجھے رفع الیدین کرنے والا اچھا لگتا ہے نہ کرنے والے سے، اور پھر کہنا کہ یہ منسوخ ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اب ایک دوسری حدیث ہے جو مسلم شریف کی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث کے سلسلے میں بھی بڑا دھوکہ لوگ دیتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے نہیں، اللہ سے ڈرتے نہیں، بہت دھوکہ دیتے ہیں لوگ۔ حدیث کا نمبر ہے 430 اور 431۔ کیا حدیث ہے؟ سن لیجئے۔ عن جابر بن سمرہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ قال ثم خرج علینا فرآنا حلقا فقال ما لی اراکم عزین قال ثم خرج علینا فقال الا تصفون كما تصف الملائکہ عند ربها فقلنا یا رسول اللہ وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں نماز میں اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھ رہا ہوں جیسے وہ بدکتے ہوئے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوں،
ہاتھ اٹھا کر دائیں بائیں گھوڑے کی دم کی طرح کیوں ہلاتے ہو؟ نماز میں پرسکون رہو۔ انہوں نے کہا پھر آپ ایک اور موقع پر تشریف لائے اور ہمیں مختلف حلقوں میں بیٹھے دیکھا تو فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں ٹولیوں میں بٹا ہوا دیکھ رہا ہوں؟ پھر ایک اور موقع پر تشریف لائے تو فرمایا تم اس طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے جس طرح بارگاہ الہی میں فرشتے صف بستہ ہوتے ہیں؟ ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول، فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس طرح صف بندی کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور صف میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ حدیث ہے جسے ہمارے بھائی رفع الیدین کے خلاف پیش کرتے ہیں۔ اس حدیث میں کئی باتیں ہیں جن پر وہ خود عمل نہیں کرتے۔ صف بندی کا اہتمام کہاں ہوتا ہے؟ اس میں صف بندی کی تاکید کی گئی ہے، اور اسی حدیث کو آگے امام مسلم نے بیان کیا ہے جس میں مزید وضاحت ہے، اور اس وضاحت سے اس حدیث کا معنی معلوم ہو جاتا ہے کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھوڑوں کی دموں سے تشبیہ دی ان کے ہاتھ اٹھانے کو، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہی حدیث 431 پر بھی ہے جس میں یہی حضرت جابر بن سمرہ ہیں۔ عن جابر بن سمرہ قال كنا اذا صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، واشار بیدہ الی الجانبین، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علام تؤمون بأیدیکم کأنہا اذناب خیل شمس، انما یکفی احدکم ان یضع یدہ علی فخذہ ثم یسلم علی اخیہ من علی یمینہ وشمالہ۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو ہم کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے دونوں جانب اشارہ کیا، یعنی جب وہ لوگ سلام کرتے تھے تو سلام کرتے وقت میں اپنے ہاتھوں کو ادھر اور ادھر ایسے اٹھاتے تھے، اس طرح سے ہاتھ اٹھاتے تھے، جانبین دونوں جانب ہاتھ کرتے تھے، اس ہاتھ کو اس طرف کرتے تھے اور اس ہاتھ کو اس طرف اٹھاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کیوں کرتے ہو جیسے بدکتے ہوئے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوں؟ تم میں سے ہر ایک کے لیے بس یہی کافی ہے کہ اپنے ہاتھ اپنی ران پر رکھے، پھر اپنے بھائی کو سلام کرے جو دائیں جانب ہے اور جو بائیں جانب ہے۔ یعنی یہ بعض صحابہ کیا کرنے لگے تھے کہ سلام پھیرتے وقت اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے تھے، دائیں بائیں اشارہ کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیوں تم ایسا کرتے ہو؟ جس طرح گھوڑا اپنی دم ہلاتا ہے تم اپنے ہاتھوں کو اس طرح کیوں اٹھاتے ہو؟ بلکہ تمہیں چاہیے کہ اپنے ہاتھ دانے کو داہنی ران پر رکھو، بائیں کو بائیں ران پر رکھو۔ یہ حدیث ہے۔ امام بخاری نے لکھا ہے کہ جو آدمی اس حدیث سے رکوع کے رفع الیدین کے خلاف دلیل لیتا ہے وہ جاہل ہے، علم میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ تو ہمارے بھائی اس کو پیش کر کے اور اہل حدیثوں کے خلاف محاذ آرائی کرتے ہیں کہ دیکھیے صاحب مسلم شریف میں رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث سے منع کیا ہے اور اس کو گھوڑوں کی دموں سے تعبیر کی ہے۔ اچھا بھائی، اگر یہ گھوڑے کی دمیں ہیں تو آپ عید کی نماز میں 6 تکبیروں پہ کیوں کرتے ہیں؟ عید میں 6 دفعہ ہاتھ اٹھانے کی تعلیم خود دیتے ہیں، 2 رکعت میں 3 تکبیریں کہتے ہیں، 6 مرتبہ۔ تو وہاں یہ گھوڑوں کی دم یاد نہیں آتی، یہ حدیث یاد نہیں آتی۔ تو اس حدیث میں جس عمل کی اصلاح کی گئی ہے وہ صحابہ کا عمل تھا، بعض صحابہ کا، کہ وہ سلام کے وقت میں اپنے ہاتھ دائیں بائیں اٹھاتے تھے۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، نہ کہ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے۔ اب اسی مسلم شریف میں ایک دو حدیثیں اور ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت وائل ابن حجر، یہ یمن کے رہنے والے تھے، 9 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ صاحب ہمیشہ کیا، اخیر تک کیا، کیا دلیل ہے؟ اب یہ اصول اگر ہر مسئلے کے لیے اپنایا جائے تو کوئی بھی مسئلہ ثابت نہیں کر پائیں گے لوگ۔ اگر ہر مسئلے میں یہ سوال کیا جائے بتاؤ کہ کس ڈیٹ تک کرتے رہے، اخیر تاریخ تک کرتے رہے، تاریخ بتاؤ کب تک، تو کون سا دین ثابت ہو جائے گا؟ بہت سارے اعتراض کھڑے ہو جائیں گے۔
لیکن اس میں رفع الیدین کے مسئلے میں بڑی وضاحت ہے۔ ایک صحابی ہیں جو 9 ہجری میں مسلمان ہوتے ہیں، مدینہ آئے، اسلام قبول کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، وہ رفع الیدین کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نماز کو بیان کیا وائل ابن حجر نے، اور نماز کے طریقے میں رفع الیدین کو بیان کیا۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر چلے گئے۔ اگلے سال سردی کے موسم میں آئے، 10 ہجری میں 10 ہجری میں آتے ہیں اور پھر آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور آپ کی نماز کو بیان کیا۔ یہ حدیث ہے مسلم شریف میں۔ حدثنی عبد الجبار ابن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم انہما حدثاه عن ابیہ وائل بن حجر انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ حین دخل فی الصلاة کبر وصف حمام حیال اذنیہ ثم التحف بثوبہ ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد بين كفيه۔ حضرت وائل ابن حجر جب 10 ہجری میں آئے تھے، سردی کا موسم تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان فرما رہے ہیں۔ حدیث بیان کی وائل ابن حجر نے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے نماز میں جاتے وقت اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، تکبیر کہی، کانوں کے برابر بلند کیے۔ اس حدیث میں کانوں تک ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے، اسی لیے میں نے شروع میں دونوں باتیں بیان کر دی۔ پھر اپنا کپڑا اوڑھ لیا، دونوں ہاتھ کپڑے کے اندر لے لیے اور داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا۔ سردی کا موسم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے ہوئے ہیں، آپ نے نماز شروع کی، کانوں تک ہاتھ بلند کیے اور اس کے بعد داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر کپڑے کے اندر ہاتھ کر لیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ پھر اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا، پھر جب رکوع کرنا چاہا تو اپنے دونوں ہاتھ کپڑے سے نکالے، اللہ اکبر، اور ہاتھ اٹھائے، دونوں ہاتھ کپڑے سے نکالے، پھر انہیں بلند کیا، پھر تکبیر کہی اور رکوع کیا۔ پھر جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، پھر جب سجدہ کیا تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان سجدہ کیا۔ یہ صحابی 9 میں مسلمان ہوئے، 10 ہجری کی نماز بیان کر رہے ہیں، 10 ہجری کی، جس میں رفع الیدین کو بیان کر رہے ہیں، اور 11 ہجری کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ تو 10 ہجری تک تو صحابی بیان کر رہے ہیں۔ 10 ہجری میں جن لوگوں نے نماز آپ سے سیکھی، 9 میں مسلمان ہوئے، اخیر کے دور میں جو لوگ مسلمان ہوئے وہ رفع الیدین کے مسئلے کو بیان کر رہے ہیں۔ کب چھوڑ دیا یہ ہمارے بھائیوں کو بتانا چاہیے۔ 10 تک تو وائل ابن حجر نے بیان کر دیا ہے، اب 10 اور 11 کے درمیان جو چند مہینے آپ حیات رہے، ان مہینوں میں کب چھوڑا اور کون بیان کرتا ہے، اس کو بتانا چاہیے۔ تو اخیر وقت تک تو ہم نے ثابت کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے رہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اس مسئلے میں کسی بھی طرح کے شک و شبے کا شکار کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سنت ہے اور متواتر سنت ہے، اور جس آدمی کو اس سنت کا علم ہو جائے اس کو اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایک بات اور میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ نہیں مانتے نہ مانیں، نہیں کرتے نہ کریں، آپ کی مرضی ہے، آپ جانیں۔ ہر آدمی کو اپنے اپنے قبر میں سونا ہے اور اپنا اپنا حساب دینا ہے، لیکن اس سنت کے خلاف زبان مت کھولیے، اس کا مذاق مت اڑائیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمل تو آپ کر ہی نہیں رہے ہیں اور سنت کے مذاق اڑانے کی پاداش میں کسی بڑے عذاب میں اللہ کے یہاں گرفتار کر لیے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سلسلے میں اور سنت کی مخالفت کے سلسلے میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی، آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، کہیں وہ کسی بڑے آزمائش میں نہ گھیر لیے جائیں یا کسی بڑے عذاب کا شکار نہ ہو جائیں۔
تو ڈرنا چاہیے لوگوں کو سنت کا مذاق اڑانے کے سلسلے میں۔ کچھ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ صاحب اگر رفع الیدین نہیں کریں گے تو نماز ہو جائے گی۔ یہ سوال آپ کرتے کیوں ہیں؟ آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ عمل سنت ہے، ثابت ہے، کس دل سے آپ یہ سوال کر رہے ہیں اور آپ کے ایمان کی کیا کیفیت ہے جو آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ صاحب نہیں کریں گے تو ہو جائے گی؟ کیوں؟ جب ایک عمل ثابت ہے، سنت ہے، متواتر ہے، یہ سوال کیوں پیدا ہوتا ہے؟ تو اس لیے اس طرح کے سوال بوکس ہیں اور بیکار سوال ہیں۔ اسی طرح وقت اذان کا قریب ہے، ایک مسئلہ اور ہے جس پر بہت لیدے ہو رہی ہے اور بہت زیادہ لوگ اس پر باتیں کرتے ہیں، وہ ہے بغیر ٹوپی کی نماز۔ ایک صاحب نے مجھے فون کیا، ابھی غالباً 1 مہینہ ہو گیا، کہ یہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے، تو فرمائیے کہ یہ ٹوپی کا مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا تم صرف ٹوپی اوڑھتے ہو، نیچے کچھ نہیں پہنتے؟ کہ نہیں، کیا مطلب؟ میرا مطلب یہ ہے کہ پورے لباس کے بارے میں سوال کرو نا، پورا کیا پہننا چاہیے ایک مسلمان کو یہ پوچھو، خالی ٹوپی؟ تو خالی ٹوپی اوڑھتے ہو تم؟ یعنی میں سمجھ گیا، بس میں سمجھ گیا۔ تو بقیہ لباس پر بحث نہیں ہو رہی ہے اور بقیہ لباس کے بارے میں کوئی فتوی بازی نہیں ہے، صرف ٹوپی 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 یہ ہو رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ طے کرنا چاہیے کہ ٹوپی نماز کا حصہ ہے یا لباس کا حصہ ہے۔ یہ ہے کس کا جز؟ نماز کا ہے یا لباس کا ہے؟ ہمارے علم کے مطابق یہ لباس کا حصہ ہے، نماز کا حصہ نہیں ہے۔ ہم اپنے لباس میں ٹوپی کو اختیار کریں، اچھی بات ہے اور مہذب بات ہے۔ زیادہ بہتر ہے کہ آدمی ٹوپی بھی پہنے اور اچھا لباس پہنے۔ تو یہ تو ہو گیا لباس کا مسئلہ۔ لیکن کیا مردوں کے لیے ٹوپی لگانا فرض ہے، واجب ہے؟ کہیں پگڑی باندھنا فرض و واجب ہے؟ ٹوپی پر زور ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بغیر ٹوپی کی نماز پڑھی؟ میں نے کہا بھائی آپ کا جواب سوال کے انداز میں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بغیر داڑھی کے نماز پڑھی؟ یہ بتاؤ، بغیر داڑھی کے پڑھی کبھی نماز؟ جس کے سر پہ ٹوپی نہیں اس کی نماز کے بارے میں تم پریشان ہو رہے ہو کہ اس کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یعنی داڑھی شیو بنا رہا ہے اس کی نماز کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ جو متواتر سنت اور جو سنت فرض کے درجے میں اس کا تاریخ ہے، اسے صاف کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز ہوگی کہ نہیں؟ تو بیچارے وہ خاموش ہو گئے، سمجھ گئے بات کو۔ تو ایک ایسا مسئلہ جس کی کوئی شریعت میں کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ کے لباس میں ٹوپی شامل ہے تو آپ ٹوپی پہنیے اور ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھیے، لیکن آپ جیب میں رکھے گھوم رہے ہیں، مسجد میں لا کر رکھ دی، گندی ہو گئی، استعمال ہوتے ہوتے پلاسٹک کی ٹوپیاں اور لکڑی کی ٹوپیاں۔ کوئی آدمی ان ٹوپیوں کو پہن کے سسرال نہیں جا سکتا، شادی میں نہیں جا سکتا، ایم پی اور وزیر کی دعوت میں نہیں جا سکتا، اور اس ٹوپی کو لگا کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ 1000 روپے کی پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہے اور وہ گندی میلی گھٹیا ٹوپی سر پہ لگا کے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ ارے 1000 روپے کے کپڑے پہنے ہیں تو آپ ٹوپی بھی اچھی لگاؤ۔ ہم ٹوپی کے مخالف نہیں ہیں۔ ہمارے کچھ بھائیوں نے اپنی شناخت بنا لی ہے ننگے سر رہنا، ہمارے کچھ بھائیوں نے ننگے سر رہنا اپنی علامت بنا لی ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ زیادتی ہے۔ اپنی علامت یہ مت بنائیے، اپنا نشان یہ مت بنائیے، اپنی شناخت بنائیے۔ داڑھی آپ کے چہرے پر ہونی چاہیے، یہ شناخت ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر سمجھ لیں کہ آپ کون ہیں، آپ کی داڑھی سے۔ ناواقف اور انجان آدمی میں سمجھا آپ کون ہیں، کس مسلک کے ہیں، پہچان لیتے ہیں آج کل لوگ داڑھی سے۔ تو اپنی شناخت ننگے سر رہنا مت بنائیے، اپنی شناخت داڑھی بنائیے۔
لیکن میں اس کے ساتھ یہ کہوں گا جو تشدد اختیار کیا جا رہا ہے ٹوپی کے مسئلے کو لے کر، کوئی مکروہ بولتا ہے، کوئی ناجائز بولتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے، یہ زیادتی ہے، یہ غلط ہے۔ کسی مذہب میں، یعنی کسی امام کے مذہب میں ننگے سر نماز مکروہ نہیں ہے، کسی امام کے مذہب میں ننگے سر نماز ناجائز نہیں ہے، ہر ایک جائز اور جواز کے قائل ہیں۔ ساری کتابیں آپ اٹھا کر دیکھ لی، اور میں صرف فتاوی عالمگیری کے حوالے سے بیان کرتا ہوں اس وقت۔ فتاوی عالمگیری آپ اٹھا لیجیے، ایک چھوٹی سی میری کتاب ہے، یہ مرتب کی تھی یہ ٹوپی کے مسئلے پر، فتاوی عالمگیری، اس کا حصہ نمبر 2 ہے، صفحہ 88 ہے، یہ اردو ترجمے والی ہے، یہ کتاب الصلاۃ، باب ہے جو چیزیں نماز میں مکروہ ہیں اور جو مکروہ نہیں ہیں، شمس پبلشر دیوبند کی چھپی ہوئی، پورا اس کا حوالہ میں نے دیا ہے۔ اس میں مسئلہ لکھا ہے، عمامہ ہوتے ہوئے ننگے سر نماز پڑھنا جبکہ تساہل یا نماز کو غیر اہم سمجھنے کی وجہ سے ہو مکروہ ہے۔ یہاں تک تو مسئلہ سن لیا نا آپ نے، کہ نماز کو غیر اہم سمجھ کر یا تساہل کی بنا پر عمامہ ہوتے ہوئے، یعنی پگڑی، ننگے سر نماز پڑھنا کہتے ہیں مکروہ ہے۔ اگر، اب اگلا جملہ سننے لائق ہے، اگر عاجزی اور خشوع کی وجہ سے، عاجزی اور خشوع کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھے تو مکروہ نہیں ہے بلکہ بہتر ہے۔ بتائیے، فقہائے حنفیہ فتاوی عالمگیری میں فرما رہے ہیں کہ عاجزی اور انکساری کی نیت سے اگر ننگے سر نماز پڑھی جائے تو مکروہ نہیں ہے بلکہ بہتر ہے۔ اب بھائی سمجھاؤ ان لوگوں کو کہ ان سے جا کے لڑیں، ان فقہا سے جنہوں نے اس کو بہتر لکھا ہے، جنہوں نے اس کو جائز لکھا ہے، جو کہتے ہیں مکروہ نہیں ہے۔ اب آپ یا میں کسی کی نیت پہ شک کریں، کوئی آدمی ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے تو ہم اس کی نیت پہ شک کرنے کا حق ہے ہمیں کہ اس کے اندر عاجزی نہیں ہے، اس کے اندر انکساری نہیں ہے، یہ تکبر کے طریقے پہ نماز پڑھ رہا ہے، ایسا کہہ سکتے ہیں؟ کسی کی نیت پہ شک کرنا ٹھیک نہیں۔ تو عاجزی اور انکساری کی نیت سے ننگے سر نماز پڑھنے کو آپ بہتر اور افضل بتا رہے ہیں، مکروہ نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ آج کے مولوی جو ہیں یہ جناب لوگوں کو لڑوا رہے ہیں، اور لوگ چوک پہ کھڑے ہو کر طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس سے بچیں۔ آپ باہر کی دنیا میں دیکھیں، مسلمانوں میں کہیں اس مسئلے پہ جھگڑا نہیں ہے۔ آپ جائیں باہر کے ملکوں میں، عرب ممالک میں، یورپ میں، کہیں بھی جائیں گے، مسلمان لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آباد ہیں، اس ٹوپی کے مسئلے پہ کسی ملک میں جھگڑا نہیں ہے۔ یہ مسئلہ صرف ہمارے ملک میں اور پاکستان میں ہے، بر صغیر میں، اور جہاں ٹوپیوں کو رکھنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، تو یہ بات اپنی جگہ بالکل ہے کہ نماز ہو جاتی ہے، نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا یہ بات کہ ٹوپی ایک اچھا لباس ہے، شرافت کا لباس ہے، اور ہمارے علماء نے ہمیشہ ٹوپی کا استعمال کیا ہے، ٹوپی عمامے کا استعمال کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے لباس کا حصہ اس کو بناتے رہے، حدیثوں میں اس کا ثبوت ہے، پگڑی کا، عمامے کا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لباس میں اس کا اہتمام کریں، لیکن واجب اور لازم اور ضروری نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ اگر ہم اپنے لباس میں اس کا استعمال کریں۔ اب ٹوپی ہم لگائے ہوئے ہیں، مسجد میں آئیں تو ٹوپی اتار دیں، یہ اچھا نہیں ہے، یا ٹوپی اتار کے جیب میں رکھ کے نماز پڑھیں، یہ اچھا نہیں ہے۔ ساری دنیا میں ٹوپی لگا کے گھوم رہے ہیں، اور اب وہ لوگ کہتے ہیں جی آپ کے امام صاحب تو ٹوپی لگائے رکھتے ہیں، آپ کے مولانا صاحب تو ٹوپی لگائے رکھتے ہیں، آپ کیوں نہیں لگاتے؟ ارے بھائی مولانا صاحب تو ٹوپی لگاتے ہیں، ان کے اپنے لباس میں شامل کیا ہوا ہے انہوں نے، اس لیے ٹوپی میں لگائے نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ننگے سر امامت کرتا ہے تو اس کی امامت درست ہے، نماز اس کی درست ہے۔ تو اس لیے یہ مسائل ایسے ہیں کہ جو معمولی ہیں، جن میں حلال و حرام کا مسئلہ نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا